جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. من لا نبي بعده. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کون سی حدیث تک ہم پڑھے تھے معلوم ہے آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ شیخ نماز والی حدیث ڈیٹیل میں جو تھی جی، اس سے پہلے والی حدیث ہے وہ الحمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ والی حدیث ہے نا. ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے تھے. اب اس کے بعد حدیث نمبر 255 حدیث نمبر ہے انشاءاللہ، یہ پڑھیں گے. وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الى قوله من المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت ربي وانا عبدك الى آخر. رواه مسلم. وفي رواية ان ذلك في صلاة الليل. صحیح مسلم کی حدیث ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے. حدیث کے اندر ایک اہم چیز کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے سلسلے میں ایک دوسری روایت میں یہ بات نقل کی گئی کہ یہ چیز خاص ہے رات کی نماز کے لیے. لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لے کہ اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے. پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی، انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا دار و مدار کس چیز پہ ہوتا ہے؟ نیت پہ ہوتا ہے. انسان کی نیت خالص ہو، خالص نیت کے ساتھ وہ معاملے کو انجام دیتا ہے تو اس کی وہ نیت اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس نیت کے مطابق ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ نیت کے سلسلے میں کیا اصول و ضوابط ہے؟ تو نیت جو ہے انسان کے دل کا ارادہ ہے. انما الاعمال بالنیات،
نیت یعنی نیت کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ نیت جو ہے یہ تمام اعمالوں کا دار و مدار ہے. تو جب دار و مدار ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی جیسی نیت کی ہے اس چیز کی ویسی ہی نیت ہمیں بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی عبادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عبادت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ کے ساتھ نیت کرنا ثابت ہے تو ہم بھی الفاظ کے ساتھ ہی نیت کریں گے. اگر کسی عبادت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ کے ساتھ عبادت کرنا ثابت نہیں ہے تو ہم اس عبادت کے لیے الفاظ کے ساتھ نیت نہیں کر سکتے. چنانچہ کیا معلوم پڑا کہ نیت ایک اہم عمل یعنی عمل کے لیے ایک اہم بنیاد ہے. اگر نیت صحیح ہوگی تو عمل صحیح ہوگا، نیت صحیح نہیں ہوگی تو عمل بھی صحیح نہیں ہوگا. انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنی نیتوں کو کیا کرے، خالص کر لے. اب دیکھیں اس حدیث کے اندر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام الی الصلاۃ، کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے قال وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے. ایک بات یہ سمجھ لے کہ ایک منٹ ویٹ کیجیے. آواز جی. تو حدیث کیا کہہ رہا تھا میں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھڑے ہوتے نماز کے لیے تو کیا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کہتے نماز سے پہلے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. ٹھیک ہے کہ میں اپنے چہرے کو پھیرتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے. الا قولہ من المسلمین، یعنی اس آیت کی لاسٹ قول تک ہیں جو الفاظ ہے من المسلمین کے، وہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اس کو پڑھتے. اب دیکھیں اس میں واضح طور پہ یہ بات بیان کی گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر نماز کے لیے اس قسم کا جملہ کہا جائے گا؟ تو ہم اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جائزہ لے تو ہمیں اس سلسلے میں ایک خاص بات یہ معلوم پڑ رہی ہے دوسری روایت سے. کہتے ہیں وفی روایت لہو ان ذالک فی صلاۃ اللیل، کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے صلاۃ اللیل کے ساتھ خاص ہے، یعنی رات کی نماز کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات بظاہر تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے یعنی نماز سے پہلے، جیسے کہ آج بھی آپ دیکھیں گے کئی لوگ نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز کی، رخ میرا قبلے کی طرف، اور مختلف الفاظ کہتے ہیں. تو کیا یہ بھی اسی قسم کے الفاظ میں سے ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. کیا رات کی نماز کے لیے ایسے الفاظ کہے جائیں گے، یا اگر فرض نماز میں کوئی خاص الفاظ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہم سمجھنے کی ضرورت ہے. اذا قام الی الصلاۃ سے کیا مراد ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے الفاظ کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا. اس سے مراد یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اس سے مراد یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے افتتاح کے طور پہ یہ چیز پڑھتے وجہت وجہی للذی، یعنی جیسے ہم دعائے ثنا پڑھتے ہیں، دعائے ثنا سبحانک اللہم پڑھتے ہیں یا اللہم باعد بینی پڑھتے ہیں، تو یہ دعائے ثنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد یہ الفاظ پڑھتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا من، یہ یعنی آخری تک ان الفاظ کو کیا کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. چنانچہ معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ نماز کی تکبیر کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پڑھتے تھے. اب دیکھیں وجہتو کے مطلب کیا ہوتا ہے؟
अपने चेहरे को मुतवज्जे करता हो, ठीक है। फतह समावाती, उस जात की तरफ, लिल्लज़ी यानी उस जात की तरफ, फतह यानी फितरत के साथ, समावात वल अर्द जिसने आसमान और जमीन को फितरत पे पैदा किया है। अब देखें इस चीज को पढ़ते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अगर हम भी तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते हैं, रात की नमाज का एहतमाम करते हैं, तो अगर हम इन अल्फाज को पढ़ते हैं या अगर हम सिर्फ दुआए सना ही पे इक्तफा करते हैं तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। अलबत्ता अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अल्फाज साबित है। अब इसमें फ़र्ज़ नमाज की क़ैद नहीं है, इसमें फ़र्ज़ नमाज की क़ैद नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में या फ़र्ज़ नमाजों में ऐसा पढ़ते, बल्कि दूसरी हदीस से इस बात की वजाहत भी हमें मिल रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज में फ़ी सलातिल लैल, रात की नमाज में देखिए वो 5 जो फ़ी सलातिल लैल वाले अल्फाज है वो भी सही मुस्लिम के हैं, वो भी सही मुस्लिम के हैं, जो इस बात के ऊपर दलालत करते हैं कि नफली नमाज के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को क्या करते, पढ़ते थे तकबीर तहरीमा के बाद, तकबीर तहरीमा से पहले नहीं पढ़ते थे बल्कि तकबीर तहरीमा के बाद पढ़ते थे। तो मसला क्या वाज़े हुआ कि नीयत असल दिल का इरादा है। कोई अल्फाज अगर अल्लाह के नबी से किसी अमल के लिए साबित नहीं है तो अपनी जानिब से किसी अल्फाज का कहना ये जायज़ और दुरुस्त नहीं होगा। इस मसलन आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए हैं और नमाज के सिलसिले में आपकी नीयत होनी चाहिए अल्लाह का कि मैं दिल का इरादा आपकी नीयत होनी चाहिए। अब आप नमाज के लिए कोई अल्फाज कहते हैं नीयत के, तो ये अल्फाज अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है तो ये बिदअत हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? बिदअत हो जाएंगे और दीन के अंदर एक नया इजाफा होगा जो कतअन जायज़ नहीं होगा। तो पता क्या चल रहा है कि जिस इबादत के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर अल्फाज साबित है नीयत के तो ही अल्फाज कहे जाएंगे, वरना अल्फाज नहीं कहे जाएंगे। बल्कि इंसान अपने दिल, आप सोचे इंसान घर से निकल रहा है वुजू बना के जोहर की नमाज पढ़ने के लिए या असर की नमाज पढ़ने के लिए, तो घर से वो जो जिस नीयत से निकला है कि मुझे असर की नमाज अदा करनी है, उसका इरादा है कि मुझे असर की नमाज अदा करनी है और उसको मालूम है कि असर की नमाज 4 रकात होती है, उसको यकीन है कि क़िबले के रुख किए बगैर मेरी नमाज कबूल होनी नहीं है। ये तमाम चीज़ें उसके सामने मौजूद है, उसके दिल में ये इरादा मौजूद है कि मुझे अल्लाह ही के लिए नमाज अदा करनी है। अब एक एडिशनल अल्फाज कहना जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी नहीं है, ये किस माने में है? तो इंसान को सोचना चाहिए कि पूरी नमाज वो अरबी में पढ़ रहा है, तकबीर तहरीमा से लेके सलाम तक जितनी चीजें पढ़ता है सब की सब अरबी लैंग्वेज में है और जो नियत करता है वो अपनी अपनी जबान में करता है। आप उर्दू में करते हैं, अमेरिका दूसरे साइड में लोग इंग्लिश में करते होंगे, तो किसी दूसरी जगह पे पंजाबी और दूसरी लैंग्वेजेस में करते होंगे। तो आप सोचे एक ऐसी चीज जो दीन का हिस्सा नहीं है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, उसकी ये इसकी बुनियाद ही बिगड़ी हुई है कि इसके लिए अल्फाज किताब व सुन्नत में मौजूद नहीं है। तो क्या बात मालूम पड़ रही है कि वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा, ये कोई नियत के अल्फाज नहीं है बल्कि ये तकबीर तहरीमा के बाद दुआए सना के साथ पढ़े जाने वाले अल्फाज हैं। अब अगर इंसान दुआए सना के बाद पढ़े या पहले पढ़े, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन क्या मालूम पड़ रहा है कि तकबीर तहरीमा के बाद हमको पढ़नी है, तकबीर तहरीमा के बाद हमको पढ़ने हैं और वो भी इसके साथ में दूसरी हदीस में तखसीस कर दी गई कि रात की नमाज में, यानी नफली नमाजों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा अमल किया करते। तो ये तमाम बातें इस बात के ऊपर दलालत करती है कि फ़र्ज नमाजों में इसको नहीं पढ़ा जाएगा, यानी फ़र्ज नमाज के लिए ये चीज नहीं है बल्कि नफली नमाज के लिए है। अब फर्ज नमाज में क्या करेंगे आप? फर्ज नमाज में सिर्फ दुआए सना पढ़ेंगे और उसके बाद सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे। अगर इमाम के पीछे है तो सूरतुल फातिहा पढ़ के आप खामोश हो जाएंगे और अगर इंफरादी तौर पे आप पढ़ रहे हैं तो दुआए सना, सूरतुल फातिहा और कुरान के जिस हिस्से में से जो चीज आपको याद है, जो सूरत छोटी या बड़ी आपको याद है, आप वो पढ़ सकते हैं। तो क्या ये चीज वाज़ेह तौर पे यहाँ समझ में आ गई है। दूसरी चीज, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन अल्फाज जिस जिन जिन आमाल के सिलसिले में, जिन इबादात के सिलसिले में अल्फाज के साथ नीयत साबित है, उन आमाल में अल्फाज के साथ नीयत करनी मशरू होगी, सुन्नत होगी और वही इंसान के लिए ज्यादा मुनासिब होगा। जैसे लब्बैका लब्बैका हज्जन,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں، اللہم لبیک لبیک، اس قسم کے الفاظ کے ساتھ حج کا ذکر کرتے ہیں، اور بعض دفعہ عمرہ کے الفاظ کے لیے بھی ثابت ہے۔ تو کیا معلوم پڑ رہا ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ کے ساتھ کلمات ثابت ہے، وہاں الفاظ کی ادائیگی انسان کے لیے سنت ہوگی، اور جہاں الفاظ کے ساتھ ادائیگی ثابت نہیں ہے، وہاں انسان کے لیے اس عمل میں اس قسم کے الفاظ اپنی جانب سے ایڈ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ۔ کب پڑھنے ہیں یہ الفاظ؟ جی یہ الفاظ کب پڑھنے ہیں؟ وجہت وجہی للذی والے جو حدیث میں ہم نے پڑھے ابھی، جلدی بتائیے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ الفاظ کب پڑھنے ہیں ہم کو؟ جب آپ تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے، یہ نیت ہے یا تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھے جانے والے ہیں، فرض نماز میں پڑھیں گے یا نفل نماز میں پڑھیں گے، کب پڑھیں گے یہ الفاظ؟ جی بتائیے بتائیے، جلدی بتائیے، انمیوٹ ہو کے بتائیے، کوئی بھی بتائیے۔ نفی نماز میں شیخ۔ جی کب پڑھیں گے؟ تکبیر تحریمہ کے پہلے یا بعد؟ تکبیر تحریمہ کے بعد بھی پڑھیں گے، اور بعد۔ عشاء کی نماز، نفل نماز۔ جی نفل نماز میں، عشاء کی نماز میں نہیں، بلکہ رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز ہوتی ہے۔ جہاں پہ حدیث کے اندر فی صلاۃ اللیل کا لفظ آئے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تہجد کی نماز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں، ہے نا؟ اس کے بعد والی حدیث ہے حدیث نمبر 256، وعن عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے، اذا کبر یعنی تکبیر تحریمہ کہتے، پہلی تکبیر، ٹھیک ہے، اس چیز کے لیے للصلاتی نماز کے لیے، سکتا حنیتا تکبیر تحریمہ کے بعد تھوڑا سا وقفہ فرماتے، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے پہلی تکبیر کہتے جس سے نماز میں داخل ہوتے، تو سکتا یعنی وقفہ کرتے، حنیتاً تھوڑا سا وقفہ کرتے، قبل ان یقرأ قرات کرنے سے پہلے، یعنی سورہ فاتحہ اور دوسری قرات کرنے سے پہلے۔ فسألتہ، تو میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا۔ عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں نے سوال کیا کہ یہ جو تھوڑا سا وقفہ ہے تکبیر تحریمہ اور سورۃ الفاتحہ کے بیچ میں، اللہ کے نبی اس میں آپ کیا کرتے، اس میں کیا پڑھتے؟ اب دیکھیں صحابہ کی جستجو دیکھیں کہ کیا پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقفے میں کیا خاموشی کے ساتھ پڑھتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا، تو میں نے سوال کیا اللہ کے نبی سے، تو قال اقول اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من الخطایای بالماء والثلج والبرد۔ ٹھیک ہے، متفق علیہ۔ اب دیکھیں اس حدیث کے اندر صحابی رسول کہہ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد ایک سکتہ کرتے، سکتہ مطلب ایک وقفہ کرتے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہوتا، اور اس وقفے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے مجھے معلوم نہیں تھا، تو میں نے کیا کیا، اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ کیا پڑھتے ہیں اس وقفے میں کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں اس وقفے میں کیا کرتا ہوں، یہ دعا پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا چیز بتائی کہ میں اس وقفے میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ یہ دعا کون سی ہے؟ اللہم باعد بینی و بینا، دیکھیے یہ اوتھنٹک حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، اور جو چیز ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم
व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक जो हम पढ़ते हैं, ये भी सही मुस्लिम के अंदर है, लेकिन इसकी सनद के अंदर इख्तलाफ है। और बाज़ लोगों ने ये कहा है कि ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ते थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन साबित नहीं है। ठीक है। अब जो ऊपर दुआ है अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना, ये मरफूअन साबित है, यानी मुत्तफक अलैह है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। और वो जो दूसरी हदीस जो अभी दूसरी दुआ हमको याद है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वाली, वो मुस्लिम में है और मुस्लिम के अंदर बिसनदिन मुनक़तिन, मुनक़ते सनद के साथ है। मुनक़ते सनद का मतलब ये होता है कि सहाबी के बाद अल्लाह के नबी तक उस सनद की मार्फत नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे मुहद्दिस जो होता है, हदीस को बयान करने वाले, उस सनद जो बयान करते हैं, उस सनद में सहाबी तक के तो बात वाज़ेह है कि सहाबी ने इस चीज़ को बयान किया, सहाबी ने इस अमल को अंजाम दिया, लेकिन सहाबी से ये बात साबित नहीं होती है कि अल्लाह के नबी से उन्होंने सुना या अल्लाह के नबी ने ये बात कही। तो उस हदीस को क्या कहेंगे? मौकूफ़। क्या कहेंगे? मौकूफ़। और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचेगी, सहाबी कहेंगे कि अल्लाह के नबी ने कहा या अल्लाह के नबी ने किया या अल्लाह के नबी को मैंने करते हुए देखा। तो ये हदीस क्या होगी? हदीस मरफू, यानी इसकी सनद मुत्तसिल है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जहाँ पहुंची है, तो उसकी ऑथेंटिकेशन दूसरी हदीसों के मुकाबले में क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है, और वो यानी सही और हसन इस दर्जात तक पहुंचती है। लेकिन जो मौकूफ होती है, वो सहाबा के अक़वाल होते हैं बाज़ दफ़ा, या बाज़ दफ़ा मुरसल होने की वजह से ज़ईफ़ हो जाती है। तो अब देखें, पहली दोनों हदीसों को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहली हदीस में जो कलिमात है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ी वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खतायाया कमा युनक़्क़ा अथ-थौबुल अब्यज़ु मिनद दनस, अल्लाहुम्मा इग़सिलनी मिनल खतायाया बिलमाई वस्सल्जि वल बरद। बहुत ही बेहतरीन कलिमात है। अल्फाज देखे और इस दुआ की अहमियत को समझे कि हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। हम अल्लाह से कह रहे हैं, ए अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के माबैन इतना फासला कर दे जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान है। अल्लाहुम्मा बाहिद बैनी व बैना खताया, अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान फासला कर दे, कमा बाअता, जैसा कि फासला है बैनल मशरिक़ी वल मगरिब, मशरिक और मगरिब के दरमियान जैसा फासला है, इतना फासला मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान कर दे, यानी मेरे गुनाहों को मेरे से बहुत दूर कर दे। अल्लाह इसको क्या कर दे? गोया इंसान ये कह रहा है कि मुझे अपने गुनाहों से दूर कर दे, मुझे गुनाहों से महफूज कर ले। ठीक है। उसके बाद अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खतायाया, उसके बाद दूसरी दुआ बंदा क्या मांग रहा है कि अल्लाह मुझे गुनाहों और खताओं से इस तरह साफ फरमा दे। अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खतायाया कमा युनक्का थौबुल अब्यदु मिनद दरस। नक्किनी यानी होता है साफ कर देना, साफ कर देना, जैसे मैल कुचैल से सफेद कपड़े को साफ किया जाता है। तो बंदा वही दुआ अल्लाह से कर रहा है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को और खताओं को इस अंदाज से तू पाको साफ कर दे, फरमा दे कि जिस तरह सफेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ कर दिया जाता है, सफेद कपड़े को साफ किया जाता है। अल्लाहुम्मा ग़सिलनी मिनल खताया बिल माई वस्सल्जी वल बरद। अब देखिए आगे और दुआ कर रहा है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को पानी से, बर्फ से और ओलों से धुल डाल। अल्लाह यानी कोई गुनाह बचे ही ना, इस अंदाज से मेरे गुनाहों को साफ कर दे। अब सोचे, बंदा दुआ नमाज स्टार्ट कर रहा है और इस दुआ को पढ़ रहा है, बड़ी अहम दुआ है, इस दुआ को पढ़ रहा है, इस दुआ का एहतमाम कर रहा है, तो यकीनी मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह, और उसके गुनाहों को क्या करेगा? उससे माफ़ कर देगा। उसके गुनाहों, एक अजीम तरीन इबादत को अंजाम देने से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ सिखा गए हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और उस सख्ते के अंदर जो तकबीर तहरीमा और सूरह फातिहा के दरमियान होता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ रहे हैं, जो बजाते खुद इस बात की दलील है कि कोई मामूली दुआ नहीं है। इससे मालूम होता है कि तकबीर तहरीमा के बाद क़िराअत से पहले कदर वक्फा है, इसमें ये दुआ पढ़नी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
مسنون طریقہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ نیز اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دعائے افتتاح بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ پڑھی جائے گی، یعنی جو دعائے ثنا ہوگی وہ بلند آواز سے نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر بلند آواز سے پڑھتے تو صحابی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو معلوم ہو جاتا کہ کیا پڑھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی آہستہ پڑھتے تھے، اس لیے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس وقفے میں آپ کیا پڑھتے ہیں، اس وقفے کا کیا مسئلہ ہے، یہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں پہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ دعا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ۔ دعا یاد ہے کسی کو؟ نہیں شیخ۔ اچھا کوئی بات نہیں، لیکن یہ دعا یاد کیجئے، بہت اچھی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دعا آپ لوگ انشاءاللہ۔ سب یاد کیجئے انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے چاہا تو میں اس کو آپ کو واٹس ایپ کے گروپ میں، جو والدین کا گروپ ہے، تینوں کے گروپ میں انشاءاللہ میں بھیج دوں گا، ٹھیک ہے؟ جی دیکھیں شیخ، جزاک اللہ۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، آمین ویاک، دوسری حدیث ہے وان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، رواہ مسلم بسند منقطع، ٹھیک ہے؟ والدارقطنی موصولا وهو موقوف، ٹھیک ہے؟ دارقطنی کے اندر حدیث جو ہے موقوف ہے، حضرت عمر تک کی ہی پہنچی ہے، اور مسلم کی حدیث منقطع ہے، حدیث منقطع ہے، یعنی سند بیچ میں، سند کے اندر اختلاف ہے، منقطع ہے حدیث، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقفے کے دوران میں، حضرت دیکھیں یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یا اللہ کے نبی کے قول کا ذکر نہیں ہے، ڈائریکٹلی کہہ گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے تھے اس وقفے میں، جب نماز تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے، اس میں حضرت عمر کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اس دعا کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب اور ہر نقص سے، سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہے، بابرکت ہے تیرا نام اور بلند ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، لیکن میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا کہ انسان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، البتہ تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہم باعد بینی و بین خطایا پڑھنا ثابت ہے۔ بعض روایت کے مطابق انی وجہت وجہیہ والی دعا اور سبحانک اللہم دونوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ اوتھنٹک کیا ہے کہ اللہم باعد بینی پڑھے، کیونکہ یہ مرفوع حدیث ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی تک اس کا مکمل سند اس کی پہنچی ہوئی ہے، تو یہ زیادہ مضبوط ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یہ والی جو حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی سبحانک اللہم و بحمدک والی، یہ اس کے مقابلے میں کمزور ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ نماز کے اندر مضبوط اور افضل ترین دعائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو پڑھے، اگرچہ اہل علم نے دونوں دعاؤں کے پڑھنے کی اجازت دی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اگر کوئی سبحانک اللہم و بحمدک بھی پڑھتا ہے تو۔ لیکن میں آپ کو کہہ دوں کہ زیادہ مناسب دعا یہ ہے، اور اس کے اندر بندہ اپنے دعاؤں اللہ کی تعریفات کے ساتھ اپنے گناہوں سے اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہے، اللہ سے توبہ کر رہا ہے، اپنے گناہوں کو دھل دینے کی گزارش کر رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے کیا ہیں؟ فائدے مند ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے اس کے بعد ایک اور چیز ہے، اس سے پہلے کی حدیث پڑھاؤں میں، حدیث نمبر 258 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن ایک بات سن لے کہ شیخ طاہا سید خالد مدنی حفیظہ اللہ و تعالی کی جو کلاس آج ہونے والی تھی وہ انشاءاللہ فرائیڈے کے دن ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ انشاءاللہ کب ہوگی؟ فرائیڈے کے دن ہوگی، فرائیڈے کو، جی ٹھیک ہے، یعنی جس دن یہ حدیث کی کلاس ہوتی ہے اسی دن ہوگی، ٹھیک ہے؟ دیکھیے وَنَحْوُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْخَمْسَةِ وَفِيهِ وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے 5 حدیث کی کتابوں کے اندر
جس میں مسند احمد ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، اس قسم کی یعنی یہ 5 حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً یعنی اللہ کے نبی سے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ کہ تکبیر کے بعد یہ پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ باللہ السمیع، یہ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا، اسی تعوذ کے یہ دوسرے کلمات ہیں۔ تعوذ جسے کہتے ہیں، تعوذ یعنی اللہ کی پناہ چاہنا۔ قرآن پڑھنے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ چاہے، اللہ کی پناہ چاہے۔ تو اب دیکھیے ایک سوال آیا ہے کہ کیا حضرت عمر، دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ سوال جو ہے آپ لوگ، گزارش ہے آپ سے کہ آپ لوگ انمیوٹ ہو کے پوچھے، اس سے کیا ہوتا ہے نا، یہ آپ میسج کرتے ہیں، میسج دیکھنے کی وقت نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو انمیوٹ ہو کے پوچھے پہلی چیز تو۔ دوسری چیز جو سوال ہے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو دعا ہے سبحانک اللہم والی دعا جو اس کے پڑھنے سے کیا نماز نہیں ہوگی؟ دیکھیے میں نے ایسا نہیں کہا آپ سے کہ نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، میں نے کہا کہ مضبوط دلیل جو ہے اس کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے، تو نماز ہو جائے گی کیونکہ اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے، اگر حضرت عمر سے صحیح قول کے ساتھ ثابت ہے وہ چیز، تو حضرت عمر نے جب پڑھی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا نماز نہیں ہوئی؟ ان کی نماز ہوئی، تو یقینی طور پہ نماز ہو جائے گی، لیکن مضبوط عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں مل رہا ہے وہ ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا والا، تو اس کو پڑھنا زیادہ مناسب ہے۔ اگر آپ کو وہ یاد نہیں ہے آپ یہ پڑھتے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا، نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا، نماز انشاءاللہ درست ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تعوذ کے کلمات سکھا گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یہ پڑھتے تھے۔ یہ کب پڑھتے تھے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد اور سورہ فاتحہ سے پہلے، یعنی اللہم باعد بینی و بین خطایا کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد پڑھتے تھے، دعائے ثنا کے بعد پڑھتے تھے، اور سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھتے تھے۔ دیکھیے تعوذ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہمیشہ قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھا جائے گا، کسی دعا کے پہلے نہیں پڑھا جائے گا۔ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھیں گے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کسی دعا سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا، کسی دعا سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھا جاتا، بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اعوذ باللہ صرف کہاں کے لیے ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر کیا چیز بیان کی کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ سے پناہ طلب کر لیا کرو، شیطان مردود جو تمہیں بہکاتا ہے، تمہیں گمراہ کرتا ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ کو حاصل کر لو۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے ہم اللہ کی پناہ کو حاصل کرتے ہیں، یہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی دعا سے پہلے اگر آپ پڑھنا ہی چاہتے تو بسم اللہ پڑھے، اعوذ باللہ نہیں پڑھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹائم ختم ہونے پہ ہے بالکل۔ جی 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 کوئی سوال تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کا؟ اصل میں ٹائم کم ملا، آج آ کے اسٹارٹنگ میں بھی 10 منٹ وہ ہو گئے، کوئی بات نہیں، چلیے دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ربنا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کا علم سیکھنا